باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل نکاح کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سلسلہ گفتگو اس مسئلے پہ پہنچا تھا کہ شوہر میں پائے جانے والے کن عیوب کے سبب بیوی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ بعض اوقات شوہر میں کچھ عیوب پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بیوی جو ہے اگر نکاح کو فسخ کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکے۔ جواب یہ ہے کہ مرد کے اندر کچھ عیوب ایسے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک عیب بھی مرد کے اندر پایا جائے تو بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ ان عیوب میں سے دو قسم کے عیب ہیں۔ ایک عیب جسے عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کا عضو خاص کٹا ہوا ہو اور اتنی مقدار میں بھی باقی نہ ہو کہ جس سے وہ مباشرت کر سکے، تو اس صورت میں خاتون کو عقد فسخ کرنے کا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عیناً یعنی ایسا مرض مرد کو لاحق ہو جس میں عضو کو انتشار نہ ہوتا ہو، یعنی جس کے سبب انسان دخول سے قاصر ہو اور وہ دخول نہ کر سکے، تو اس صورت میں جو ہے وہ خاتون کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ جہاں تک پہلے عیب کا تعلق ہے تو پہلے عیب کی صورت میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ پہلے سے عیب مرد کے اندر پایا جاتا ہو یا عقد اور مباشرت کے بعد وہ عیب مرد کے اندر پایا جائے، خاتون کو دونوں صورتوں میں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ خاتون ہر دو صورت میں نکاح کو فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور جہاں تک دوسرے عیب کا تعلق ہے تو اگر وہ دوسرا عیب مطلق ہو، یعنی مرد کسی بھی خاتون سے جماع کے قابل نہ ہو، تو اس صورت میں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا عیب مطلق نہیں ہے، یعنی مرد کسی اور خاتون کے ساتھ جماع کرنے کے اوپر تو قابل ہے لیکن فقط اپنی اس بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے اوپر اور دخول پہ قادر نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اس مرض کے نکاح سے پہلے یا بعد ازاں نکاح لیکن جماع سے پہلے لاحق ہونے میں بھی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ نکاح سے پہلے ہو اور نکاح سے پہلے ہو یا نکاح کے بعد لیکن جماع سے پہلے ہو، تو اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہی حکم رہے گا اور خاتون کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ جماع کے بعد یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کے سبب فسخ کا اختیار ثابت ہونے میں اشکال ہے۔ فرض کریں کہ مرد نے ایک دفعہ خاتون کے ساتھ جماع کیا اور اس کے بعد یہ مرد کو لاحق ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کو دخول کرنے کے قابل نہ رہا، تو اس صورت میں یہ جو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، اس کا خاتون کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے ثابت ہونے میں اشکال ہے۔ اور اگر خاتون فسخ کرنا چاہے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ باقاعدہ طلاق کے ذریعے نکاح کو فسخ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی طلاق کے بغیر علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کافی مدت تک ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، خاتون اپنے والدین کے گھر رہتی ہے اور مرد کسی اور جگہ رہتا ہے اور کئی سال تک جو ہے یہ آپس میں ان کی جدائی رہتی ہے، تو کیا اتنے لمبے طولانی عرصے میں ان دونوں کی جدائی جو ہے یہ اس بات کا سبب بنے گی کہ بیوی شوہر کے اوپر حرام ہو جائے یا نہیں؟ جتنی بھی جدائی کا پیریڈ یا عرصہ ہے وہ لمبا ہوتا چلا جائے، بیوی شوہر کے اوپر حرام نہیں ہوگی اور وہ اس کی بیوی رہے گی۔ جواب یہ ہے کہ طلاق کے بغیر جتنا عرصہ بھی وہ ایک دوسرے سے جدا رہیں، وہ رشتہ ازدواج سے منقطع نہیں ہوں گے اور وہ اس کی بیوی ہی رہے گی جب تک شرعی اعتبار سے صیغے جاری نہ ہوں، اس وقت تک وہ اس کی بیوی شمار ہوگی، اگرچہ دونوں میں آپس میں ناراضگی کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے علیحدگی ہو۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن حالات میں بیوی کے لیے شوہر کا گھر چھوڑنا جائز ہے، شوہر کے گھر کو چھوڑ کے کس حالت میں بیوی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر خاتون کے لیے شوہر کے ساتھ رہنے پہ اس کی طرف سے غیر شرعی طور پر مار پیٹ، غیر شرعی طور پہ شوہر بیوی کو مارتا ہے، جس کے بارے میں آئندہ آنے والی گفتگو میں عرض کیا جائے گا کہ کس حد تک خاتون کو اس کا شوہر اور مار سکتا ہے اور کن صورتوں میں مار سکتا ہے۔ اگر غیر شرعی طور پر مارتا ہے یا اسے زخمی کرتا ہے یا لڑائی جھگڑے کے خوف کی صورتحال ہے یا شوہر معاشرتی حیثیت کے اعتبار سے بیوی کے شایان شان گھر نہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اوپر، یعنی جو بیوی کی شان ہے اور معاشرے میں جو شوہر کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ گھر نہیں دے سکتا ہے، یا گھر میں نہیں دے سکتا ہے یا دیتا نہیں ہے، بلکہ دیتا نہیں ہے یہ درست ہوگا، یا گھر میں کسی اذیت دینے، بیوی کو کسی قسم کی اذیت دیتا ہے یا ہر وقت لڑائی جھگڑے یا کی وجہ سے گھر کے سکون کو مرد نے برباد کر رکھا ہو، تو اس صورت میں اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرنے کے سبب سے خاتون کے لیے گھر سے نکلنا جائز ہوگا، اور اسے کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے نکل کے جہاں بھی اپنی رہائش اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتی ہے، البتہ ان صورتوں میں کہ جن کو ہم نے ذکر کیا ہے انہی صورتوں میں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکل سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔